روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اب کس طرح دیکھا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سے بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں تصور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کسی خاص مثالی طریقے پر، کوئی خاص تجلی کے طریقے پر بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. کس طرح دیکھا، کس انداز میں دیکھا اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. کوئی تجلی ہوئی ہوگی جو انہوں نے دیکھی. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کیف الوصول الیک، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کیسے پہنچے، یعنی آپ کا قرب کیسے حاصل کریں، کوئی کیا طریقہ ہے. کیف الوصول الیک. تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کہ اترک نفسک وتعال، اترک نفسک وتعال، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ناجائز خواہش پیدا ہو رہی ہے، ناجائز کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، زبردستی کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے اس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ہی تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، ناجائز خواہشات کو پامال کرو گے، زبردستی کر کے کرو گے، مشکل محنت کر کے کرو گے، تو اتنا ہی مجھ سے قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرب تمہیں اس سے حاصل ہو جائے گا. جب کوئی بندہ، خوب سمجھ لیجئے، جب کوئی بندہ دل میں ایک ناجائز خواہش پیدا ہونے کے وقت اس خواہش کو کچل کر، دبا کر، پامال کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے اور ناجائز کام سے بچتا ہے، تو اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے درجات اس کے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے. فرض کرو مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے اور دل میں سستی آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، آرام کروں، یا کوئی محفل جمی ہوئی ہے اور اس سے اٹھنا بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے حی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اور آدمی گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے، اس وقت میں اپنے آرام کو چھوڑ کر، اس جمی ہوئی مجلس کو چھوڑ کر نماز کی طرف اگر بڑھے گا تو دل میں نفسانی خواہش اس کے واسطے میں رکاوٹ بنے گی. لیکن جب ایک مرتبہ یہ تہیہ کر لے گا کہ نہیں، میں اس نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں سیدھا مسجد کی طرف جاؤں گا، وہ اپنی اس نفسانی خواہش کو کچل کر، پامال کر کے، دبا کر مسجد کو روانہ ہو گیا. تو یہ عمل جو ہے اس کا، جو اپنے نفس کو اس نے کچلا اور اپنے نفس کی خواہش کو دبایا، یہ اس کو ذرا سی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب کر دے گا اور اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو جائے گا کہ وہ ساری لذتیں جو اس کو آرام میں محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہوں گی.